بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب سیاست قیدی نمبر 804 کے گرد گھومتی ہے، لہٰذا جس نے بھی سیاسی طور پر گین کرنا ہے اس کو عمران خان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی خاطر عمران خان سے ملنے جیل جا سکتے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ جو کہ وکلا رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت چیف ایڈوائزر ہیں، لیگلی بھی دیکھیں ویسے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے، وہ یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا پاکستان کی خاطر بانی پی ٹی اے سے ملنے جیل جا سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی سیاست میں پاپولیرٹی کی ضرورت ہے، تو اب یہ اگر ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ کہا جا رہا ہے جی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ذریعے پیغام رسانی ہو کہ فلاں فلاں ڈائریکٹ ملنے، تو چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی۔ اور عید کے بعد میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف نے ایک بھرپور احتجاجی تحریک چلانی ہے، تو اس کے لیے اگر فضل الرحمان صاحب نے ساتھ آنا ہے تو پھر یہ ملاقات اس میں بڑی اہم ہو سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ ریٹن چیزیں ایشورنسز چاہیے ہوں گی، تو دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہوتا ہے۔ باقی جی عید کے حوالے سے عمران خان کو ڈیالہ جیل میں عید کے نئے جوڑے اور نیا کپتان چپل پہنچا دیا گیا۔ عمران خان پاکستان کے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور اس دفعہ پھر وہ عید جیل میں منائیں گے۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو روکا بھی گیا تھا، ان کو نماز بھی ادا نہیں کرنے دی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس عید پر۔ دیگر جو تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہیں ان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کی جانب سے اٹک اور جیل میں قید کارکنان کے لیے عید پیکج تیار کیا گیا ہے، اور اس میں کپڑے ہیں، یہ دیکھیے آپ، کپڑوں کے جوڑے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ راجہ بازار اور ہمارے جو اسیران ہیں ان کے لیے عید کے سوٹ جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں۔ ٹوٹل تقریباً ہمارے اسیران جو ہیں جو اسلام آباد والے، پنڈی والے اور اٹک میں تقریباً ہمارے 160-170 لڑکا ہے، یہ پیکنگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک سیٹ جو ہے وہ جائے گا اٹک جیل اور دوسرا سیٹ جو ہے وہ جائے گا جلن جیل۔ تو اٹک میں تقریباً ہمارے 168-170 لڑکے ہیں، اور جلن میں ہمارے جو ہیں وہ تقریباً ہمارے ٹوٹل ورکر جو ہیں صبح کی بتائی تھی وہ 24 ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ زیادہ ہے، 37 ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی معلوم کرتے ہیں تو ہم اسی کے مطابق سینکڑوں البتہ لوگ گرفتار ہیں، اور ان کے لیے یہ گفٹ تیار کیا جا رہا ہے ان تک پہنچانے کے لیے عید کے حوالے سے۔ اچھا، اب حامد میر صاحب کی بات کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، 100 لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے کہ مہرنگ بلوچ کو، بلوچ جہتی کمیٹی کی سربراہ کو، مہرنگ بلوچ کو رہا کیا جائے، وہ قید ہیں۔ اور اس حوالے سے اختر مینگل نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے، لانگ مارچ وہ لے کر نکلے ہیں، اور جہاں رکاوٹ آئی ہے ان کو روک لیا گیا، وہ وہیں دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے تو کوئٹہ جانا ہی جانا ہے، عید یہاں سڑکوں پر ہی منائیں گے۔ اب اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں، لیکن حامد میر صاحب جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے پرواہ نہیں ہے جو اس وقت ماحول بن چکا ہے صحافیوں کے لیے۔ ہم نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا، مطلب کافی عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جن لوگوں پر تلوار لٹک رہی ہے یا جن کو مزید آفر کیا جا سکتا ہے، جن کے خلاف کارروائیاں ہو سکتی ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا درجنوں صحافی ہیں جن کے خلاف کارروائیاں ہو چکی ہیں، آفر کیا جا چکا ہے، نوکریوں سے نکالا جا چکا ہے، ان میں حامد میر کا نام بھی ہے۔ ان کو بارہا یہ بات پہنچائی گئی ہے، حامد میر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب جس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اس کا نام اب لوں گا۔ پرانے وقت میں جب آفر کیا گیا تھا تو اب وہ لوگ معافیا مانگتے ہیں، لیکن اب جو لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں ان کا تو میں نام لوں گا۔ تو بہرحال اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ حامد میر صاحب آپ کو ہم فارغ کروا دیں گے، تو اب یوٹیوبر بنوا دیں گے آپ کو اور اس طرح سے کر دیں گے۔ تو حامد میر صاحب پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اب طاہر خان صاحب ہیں، یہ پاک افغان امور کے ماہر بھی ہیں، ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں حامد میر، جس میں وہ کہتے ہیں جی thousands participated in funerals of 9 persons in Saido Sharif and Bari Kot Swat who lost lives in drone strikes in Katalang, Babuzai, Shamozai, Mardan district. Relatives demanded a judicial inquiry into the drone strikes. They said the deceased were civilians including women. اب جو ری ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے اس میں طاہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 لوگوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی، بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، کیونکہ 9 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں جن میں خواتین بھی ہیں، یہ جو ڈرون حملہ ہوا اس پہ۔ پھر ایک اور چیز، سینیٹر مشتاق احمد جو تعلق رکھتے ہیں جماعت اسلامی سے، ان کی ٹویٹ کو پھر حامد میر نے ری ٹویٹ کر دیا۔ صبغت اللہ شاہ جی کو میں کئی سالوں سے ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایک انتہائی زیرک، پرامن اور بالغ النظر کارکن اور پرامن جد و جہد پر یقین رکھنے والے قائد ہیں۔ ان کی اغوا اور جبری گمشدگی کی مذمت کرتا ہوں۔
پاکستان کے حکمرانوں کو عقل کب آئے گی؟ مہرنگ بلوچ سمی الدین بلوچ کے بعد اب یہ بلوچ اختتی کے ان رہنما کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز جس کو حامد نے ری ٹویٹ کر دیا، مشتاق یوسفزئی، یہ صحافی ہیں سینئر، ان کو ری ٹویٹ کر دیا۔ آج ثابت ہوا، اس سے بڑی سخت بات ہے صحافیوں کے بارے میں، آج ثابت ہوا کہ پاکستان سے صحافت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ برائے نام بڑے بڑے نیوز چینلز، اخبارات اور پھر سینوں پر تمغہ امتیاز سجانے والے صحافیوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ضلع مردان کے پہاڑوں میں سوات سے تعلق رکھنے والے 9 بے گناہ افراد ایک ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف وزیر اعظم کو ٹیگ بھی کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ پھر ایک اور بات جو حامد صاحب نے ٹویٹ خود کیا، اللہ تعالیٰ ان معصوموں کو محفوظ رکھے جو علم حاصل کرنے گھر سے نکلتے ہیں اور فائرنگ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے اگر انہیں تحفظ نہ ملا اور انہوں نے ڈر خوف سے اسکول جانا چھوڑ دیا تو پھر یہ جوان ہو کر کیا کریں گے؟ کیونکہ شمالی وزیرستان میرلی میں جب فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو قریبی اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اپنے گھروں کو ایسے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی شیئر ہوئی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو محفوظ رکھے۔ یہ دیکھیے دھماکوں کی فائرنگ کی آوازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شر پسندوں کا، دہشت گردوں کا ہمارے پیارے وطن سے خاتمہ ہو جائے اور یہ بچے پرامن طریقے سے زندگی گزار سکیں، اپنے اسکول جا سکیں، پڑھائی کر سکیں، آرام سے اپنے گھر آ سکیں، اس طرح ان کو خوف کا شکار نہ ہونا پڑے۔ یہ دیکھیے کھیتوں میں چھپ کر بھاگتے ہوئے کس طرح جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی عمریں شاید 3-4 سال سے لے کر اور پھر 10-12 سال تک ہوں گی۔ یہ دیکھیے وہ بیچارہ گر بھی گیا ہے، اتنی زیادہ خوفناک آوازیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کس طرح سے جا رہے ہیں یہ دیکھیے۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو وہاں بھی دھماکے کی یا فائرنگ کی آواز آتی ہے تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ واپس جائیں یا آگے جائیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارے بچے اس ماحول میں جب بڑے ہوں گے تو کیا حالات ہوں گے۔ شیریں مزاری صاحبہ ایک دفعہ پھر میدان میں آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں جنرل باجوہ انڈیا کو گلے لگانا چاہتے تھے، باجوہ امریکہ اور انڈیا دونوں کے لیے بہت سافٹ تھے، اس پر میں مزید بات نہیں کر سکتی کیونکہ آج کل کوئی بات کرو تو رات کو آپ کے گھر کے دروازے توڑے جاتے ہیں، کتاب لکھوں گی تو باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اب یہ شیریں مزاری صاحبہ کی جو کتاب ہوگی اس میں بڑے بڑے انکشافات ہوں گے۔ یہ دلچسپ ویڈیو ہے جی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آج مسجد حرام میں نماز عید ادا کی۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی شہزادے کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ تو راحیل شریف صاحب جو عرب ایک اتحاد بنا ہوا ہے فوج کا، اس کی سربراہی کر رہے ہیں کئی سالوں سے، جو ہی ریٹائر ہوئے تھے فوری طور پر انہوں نے وہاں پر یہ پوزیشن حاصل کر لی تھی۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں راحیل شریف صاحب نظر بھی آئیں گے۔ یہ دیکھیے یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں راحیل شریف۔ تو یہ جو شروع کی یعنی صفحے ہیں ان میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر یہ نماز عید ادا کر رہے ہیں، وہاں پر شہزادوں کے ساتھ، یہ سعودی شہزادے ہیں اور وہاں کے اعلیٰ عہدیدار ہیں جن میں اس وقت سابق پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی موجود ہیں اور یہاں مسجد حرام میں نماز عید انہوں نے ادا کی۔ حکومت کیا کر رہی ہے غریب لوگوں کے لیے؟ عید سے قبل کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے ہیں، یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے۔ اور لاہور میں عید سے پہلے ہی تمام سہولت بازار ختم کر دیے گئے تھے، جو کہا گیا تھا جی عوام کی سہولت کے لیے سستی چیزیں ملیں گی، وہ بھی بند، اور عید پر مہنگائی۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے، حکمرانوں کی عید تو اور طرح سے ہوتی ہے، لیکن یہ حکمران وہ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عوام میں نہیں نکلیں گے عید پر، عام لوگوں سے نہیں ملیں گے۔ ان کا انداز وہی ہوتا ہے اپنے ہی علاقے کے، اپنی محلات کے ساتھ جو انہوں نے اپنی ذاتی بنائی ہوتی ہیں مساجد، جہاں ان کے ملازمین یا دیگر لوگ ہوتے ہیں، وہیں پر ہی نماز ادا کر کے نکل آتے ہیں، عوام میں نہیں جاتے۔ عوام میں جانے کا کام دکھایا مریم اورنگزیب صاحبہ نے، سینئر صوبائی وزیر پنجاب ہیں۔ کہا گیا بھیس بدل کر اسپتالوں کا دورہ کیا۔ بھیس کیا بدلا ہے، انہوں نے بس چادر اڑی، ماسک پہنا اور چلی گئی، لیکن کیمرہ مین کو لے جانا ساتھ نہیں بولی۔ بڑا اعلیٰ کیمرہ مین تھا، بڑی اچھی فوٹیج بنی ہے اور اس میں خیر ڈاکٹر بھی ساتھ ساتھ پھر رہا ہے، تو یہ بڑا ہی خفیہ قسم کا کوئی آپریشن تھا، لیکن کیمرہ مین ساتھ تھا اور اس میں بڑا نظر آ رہا ہے کہ سارا نظم و ضبط تھا۔ اب لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کے جو چھاپے تھے وہ الٹے پڑنے لگ گئے تھے، تو اس کے بعد یہ حل نکالا گیا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اس طرح سے وہ جائیں، یہ دیکھیے چادر اوڑھ کے، وہ کہا کہ جی یہ خفیہ تھا، لیکن یہ عجیب چھاپا تھا کہ کیمرہ ساتھ ہے اور مسلسل جناب وہ دکھانا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہاں پر آئی ہیں گئے ہیں۔ تو اگر یہ واقعی خفیہ رکھتے بس ہو کر آ جاتی اور اگر کوئی داد رسی کرنی، لیکن یہ دیکھیے نا کہ ڈاکٹر بھی ساتھ ساتھ، لیکن کمال یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا، پیچھے یہ بندہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ پروٹوکول کا ہی ہے اور کہیں کو نظر آ گیا۔ اور یہاں پر ایک کسی مریض کے ساتھ کوئی آیا ہوگا، اس کے ساتھ بھی ایک ویڈیو بنا لی گئی ہے، تو یہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، اس پر لوگ بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ کیمرہ مین کو پھر بھی ساتھ جانا نہیں بھولی، یہ کس قسم کا بھیس بدلا گیا ہے، کس قسم کا یہ چھاپا تھا۔
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.